کیا ہے علمی استحضار، اس کے علاوہ دقت نظر اور کیا ہے محدثانہ فکر، محققانہ نظر، جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، دلائل کے دلائل، براہین میں براہین، کتابوں کے حوالے، مستند معتبر کتابوں کے حوالے، اعلیٰ حدیث فتووں کے اندر ملتے ہیں۔ اور ہم حضرت میاں صاحب کی تحریروں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضرات میں نے ان کی کتاب ایک نہیں کئی کتابیں پڑھی ہیں، اور حضرات ایک بات میں اور بتا دوں کہ انتقال سے پہلے تو ہم اتنی اہمیت مطلب سنتے تھے لیکن کتابوں کو سمجھ کر پڑھتے نہیں تھے، حضرت کی کتابوں کو سمجھ کر پڑھتے نہیں تھے، لیکن جب انتقال ان کا ہوا اس کے بعد جو کتابیں ہمارے پاس ان کی ہیں ہم نے جب پڑھ کر کے دیکھی، قسم خدا کی ایسی تحقیق ہے، ایسی تحقیق ہے، ایسی محققانہ نظر ہے کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں اس کا باب پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے تحت جو حدیث آتی ہے عنوان کے پھر حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد روات کی پھر جو راوی ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کے والدین کا نام کیا تھا، وہ کیسے تھے، چلو تعبیر اس کے اوپر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ راویوں کے جناب والا حالات بھی بیان کرتے ہیں، اسماء رجال کے بھی حالات بیان کرتے ہیں، اس میں کیا تحقیق ہے، کیا تحقیق ہے، امام والا تحقیق ہے، ہم نے فتووں کے اندر دیکھا، اور حدیث جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اعلیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جلوے نظر آ رہے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کا علم بول رہا ہے، اور جناب والا علوم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جناب والا یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے پہلے ہم کتابیں نہیں پڑھتے تھے لیکن حضرت کی کتابیں پڑھی تو میں نے جناب والا کیا ہے حضرت کا درس بخاری بھی کیا ہے ایڈیو کیسٹ بھی آئی تھی، وہ بھی کچھ جناب والا گوش گزار ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بھی تحریر ہیں، اور حضور حضرت میاں علیہ رحمۃ اللہ کی جناب والا کیا ہے بخاری شریف کی کتاب جس کو منہاج الباری اور فی صحیح بخاری کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، آپ جناب پڑھ کر دیکھیں حضرت نے بخاری شریف کی چند حدیثوں کا جو ترجمہ کیا ہے اور اس کے بعد جو تحقیق نظر اس کے اوپر ڈالی ہے تو جناب والا آدمی اش کر اٹھتا ہے کہ اتنی تحقیق کہاں سے آئی، اتنی تحقیق کو کہاں سے آئی، تو جناب والا یہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اور نہیں یہ وارث ضروری آنا حضرت ہے، اس لیے یہ بات ان کے اندر نظر آتی ہے۔ حضرات بخاری شریف وغیرہ کو آپ دیکھیں جو انہوں نے کیا اس کی تشریح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے، وضاحتیں کی ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ان کتابوں کے اندر کہ جب مسالک کی بات آ جاتی ہے، جب مذاہب کی بات آ جاتی ہے، ایک حدیث پاک میں نے دیکھی، اس حدیث پاک پر جو جروقت آپ نے کی ہے اور اس حدیث پاک کے جناب والا جو دلائل بیان کیے ہیں اور جو مذاہب اس کے اندر بیان کیے ہیں، امام اعظم کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام مالک کا مذہب اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بیان کیا، تو جناب والا مذاہب تو سب بیان کیے لیکن امام اعظم کے مسلک کو، امام اعظم کے مذہب کو جو ترجیح اپنے دلائل سے عنایت فرمائی ہے اثر کیا ہوتا ہے، کتنی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ ہماری جس طرح سے عربی اردو زبان بولا کرتے تھے ویسی فصیح و بلیغ عربی زبان بولا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اگر انگریزی کی بات آ جاتی تھی تو اس میں بھی کم نہیں تھے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ IFR جو انٹر کالج مدرسہ کالج تھا بریلی کے اندر، آپ نے اس میں ہندی بھی پڑھی جا کر کے اور انگریزی بھی پڑھی، اور آڈیو کیسٹوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ نے اگر امریکہ کے سرزمین پر پہنچے، اگر انگریزوں میں پہنچے ہیں تو آپ نے انگریزی میں بھی دائر کرائی ہے، اردو میں نہیں بلکہ انگریزی میں، جیسا ماحول دیکھا ویسے ہی کام کیا، عربی کے اندر بھی آپ نے اور اردو کے اندر بھی آپ بیان کراتے تھے، اور موقع ملتا تھا تو آپ انگریزی کے اندر بھی بیان کراتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم اس لیے تو مانتے ہیں، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ حضور حضرت میاں علیہ رحمۃ اللہ بہت بڑے بات لیتے ہیں، مولانا حامد صاحب علیہ رحمۃ اللہ ان کے بارے میں نگرانی کون ہے؟ انہیں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں کو امام ملکہ خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، جن کی وجہ سے بریلی چاند لگ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل عرب ہو یا اہل عجم اعلیٰ حضرت کا درجہ سب سے بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں نگرانی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب نقی علی خان صاحب علیہ رحمۃ اللہ ہیں،
اور ان کے والد گرامی سیدنا حضور حافظ کاظم علی صاحب علیہ رحمت و رضوان اور ان کے دو صاحبزادے تھے، مفتی نقی علی خان صاحب، ایک مفتی تقی علی خان صاحب علیہ رحمت و رضوان۔ اور اس سے اوپر چلیں گے تو یہ ان کے والد گرامی سعادت یاب خان صاحب، اور اس سے اوپر جو افغانستان سے لاہور تشریف لائے اور لاہور سے بریلی شریف تشریف لائے، انہیں کو سید اللہ خان صاحب، یہ سلسلہ ان کا ہے، افغانستان کے تشریف لائے تھے، انہیں اسی خاندان کے تشریف لائے ہیں ہمارے قصری میاں تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان۔ اور یہ جو القاب فقیہ اعظم، فقیہ اسلام، تاج اسلام، شیخ المحدثین، سند المحققین، اس طرح کے تاج شریعہ، مرجع العلماء والفضلاء، اس طرح کے القاب گھر والوں نے نہیں دیے ہیں، خاندان والوں نے نہیں دیے ہیں، بلکہ وقت کے بڑے بڑے علماء نے عطا فرمائے۔ حرم شریف کے استاد جن کو محمد بن عربی مالکی کہا جاتا ہے، یہ لقب جو آج دنیا میں مشہور ہے وہ محمد بن عربی مالکی شیخ الحرم علیہ رحمت و رضوان نے عطا فرمایا، اور ہندی دنیا کو تاج شریعہ کہا۔ ایسا ان کی زبان سے نکلا کہ عوام کی بھی زبان زد ہو گیا اور عوام کی بھی زبان زد ہو گیا، اختر رضا کو بھول گئے، تاج شریعہ کو سمجھا۔ تاج شریعہ گھر والوں نے نہیں دیا ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے علماء نے یہ لقب عطا فرمایا ہے، اور ایسا خدا نے مقبول فرمایا کہ آج دنیا تاج شریعہ کہتی ہے، تاج شریعہ کے نام سے بات کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی فیضان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاج شریعہ کی مغفرت فرمائے اور جنت فرمائے، اور یہ قاری صاحب کی جانب سے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ بس ایک بات، ایک شعر اور پڑھ دوں، اس کے بعد نکلا جائے، توجہ ہے۔ حضور حضری میاں نے نثر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، کتابوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر تحریر میں نظر آتا ہے جلوہ اعلیٰ حضرت کا، نظر آتا ہے جلوہ سرکار مفتی اعظم ہند کا، نظر آتا ان کی تحریر میں جلوہ بالکل پیروی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں، ہم اشعار اٹھا کر دیکھیں، ان کی نعتیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی منقبتیں اٹھا کر دیکھیں، تو جس طرح جلوہ نظر آتا ہے اعلیٰ حضرت کا سرکار مفتی اعظم کا تحریروں میں، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے صرف نعت ہی نہیں لکھی بلکہ اپنی اشعار کے ذریعے اہل سنت کے اتفاق کو عام کیا، اور وہی جلوہ ان کی نعتوں میں نظر آتا ہے، وہی جلوہ ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ ایک مثال دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے رسول سے استغاثہ کیا، مدد مانگی، اور یہ کہا ایک طرف ہے، ایک طرف آزاد دی، ایک طرف ہے حاسدی۔ یہ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا سے استغاثہ کیا، کیا کہ ایک طرف آزاد دی، ایک طرف ہے حاسدی، کہ ایک طرف آزاد دی اور ایک طرف ہے حاسدی، ارے بندہ ہے تنہا شرا تم پہ کرو، سبحان اللہ، بندہ ہے تنہا شرا تم پہ کرو درود۔ اور حضرت میاں صاحب کو جو کیا کہہ رہا ہے، بالکل اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رسول سے استغاثہ کرتے ہیں۔ جھوم کر بول دو سبحان اللہ۔ تجھے کیا فکر ہے اختر تیرے یاور ہے وہ یاور، تجھے کیا فکر ہے اختر تیرے یاور ہے وہ یاور، فرماتے ہیں تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں تو بھی تیری خود تیرے کو سارے بلا کر دے۔ حضرات اس میں پیچھے نہیں ہے، حضور حضرت میاں صاحب
اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ولی تو وہ ہوتا ہے جس سے کرامتیں صادر ہوں. وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا, جہاں وہ وقت کے عالم دین وہی ولی کامل بھی ہیں. اور تمہارے مطابق کہ ولی اسے کہتے ہیں جس سے کرامت صادر ہو جائے, تو کتنی کرامتیں مجھے یاد ہیں, ان حضرات کو یاد ہوں گی, کتابوں کے اندر لکھی ہوں گی کہ حضور اگر یہاں سے کئی کرامتیں بھی صادر ہوں جو مجھے بھی یاد ہیں. لہذا یہی بات ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس سے کرامت حاضر ہو, لیکن حقیقت یہ ہے ولی کرامت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ولی اللہ تعالیٰ ان کو فیضان سے ہم سب کو فیضان فرمائے.